قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سورہ توبہ ورس 24 کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں کہ ایمان کی اسی طرح وہ شخص لذت محسوس کرتا ہے جیسے انسان خواہشات طبیعہ سے لذت کو محسوس کرتا ہے۔ کیسے؟ میں ایک دو ایگزامپل دیتا ہوں۔ اگر کسی کو کھانے سے محبت ہو تو اس کا پسندیدہ کھانا اس کے سامنے آ جائے، وہ کھائے گا جب تو اس کو اس کا ٹیسٹ میسر آتا ہے یا نہیں آتا؟ لذت ملتی ہے اسے نہیں ملتی؟ اسے ایک لذت ملتی ہے، اس لذت سے وہ فرحت پاتا ہے، خوشی پاتا ہے، سکون پاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو محبت ہے مکانات بنانے کی، بڑی بڑی بلڈنگ بنا کے اسے دیکھ کے خوش ہوتا ہے، لذت محسوس کرتا ہے، کہ جس طرح وہ یہ لذات پاتا ہے اسی طرح ایمان بھی ایک لذت اور ٹیسٹ رکھتا ہے، اور ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرنا یہ کمال ایمان ہے۔ اور یہ کمال ایمان کس کو ملے گا؟ یہ مقام اور یہ مرتبہ اگر کوئی شخص حاصل کرنا چاہتا ہے کہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے، تو وہ نفوس قدسیہ، پاکیزہ نفوس کی صحبت میں آئے، ان کی مجلس میں جا کے بیٹھے، اولیاء کی مجلس میں جا کے جب بیٹھے گا اس کو یہ لذت ملنا شروع ہو جائے گی۔ کون اولیاء؟ وہ کہ جن کے پاس شریعت کا بھی علم ہو اور طریقت کے بھی شاہ سوار ہو۔ جب دونوں ان کے پاس موجود ہیں تو ان کی مجلس میں جب جا کے تم بیٹھو گے تو پھر تمہیں لذت ایمان میسر آئے گی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اسی طرح اشارہ فرمایا کہ ان کی صحبت میں بیٹھو، پھر تمہیں لذت ایمان ملے گی۔ اور اس لذت ایمان کا ایک کمال بھی ہے، اور وہ کمال کیا ہے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ ایمان کا کمال یہ ہے کہ طبیعت شریعت کے تابع ہو جائے۔ آج ہمارا حال کیا ہو چکا ہے کہ شریعت ہماری طبیعت کے مطابق ہو، کہا پھر ایمان کی لذت نہیں ملے گی، پھر کمال ایمان نہیں ملے گا۔ اگر تم کمال ایمان کو پانا چاہتے ہو تو پھر اپنی طبیعت کو قربان کر دو۔ کس پہ؟ شریعت پہ، حضور کے قانون پہ قربان کر دو۔ حضور جو قرآن و سنت لے کے آئے ہیں اس پہ قربان کر دو اپنی طبیعت کو، پھر تمہاری طبیعت شریعت کے مطابق گزرنی چاہیے، شریعت کے تابع ہو جائے، اور طبیعت اس چیز کا تقاضا ہی نہ کرے جس کا شریعت نے حکم ہی نہیں دیا۔